बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, NA 249 कराची एक ऐसा इंतखाबी दंगल जिसने बड़े बड़ों की आंखें खोल दी हैं और बहुत कुछ वाज़े कर दिया है। एक जानिब हुकूमत वक्त के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के लिए एक आई ओपनर ये पूरे का पूरा मार्का रहा है, वहीं दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने सबको पिछाड़ दिया और इस सब के अंदर तहरीके लब्बैक की तरफ से पूरे का पूरा इलेक्शन जीतने का क्लेम जो है वो भी सामने आ चुका है। और हैशटैग ट्विटर के ऊपर नंबर 1 ट्रेंड पे चला कि NA 249 वन बाय TLP, यानी कि TLP से जीत चुकी है। अलबत्ता एक जानिब तमाम तर सरकारी तौर पर जो कि एक ऑफिशियली आते हैं, ऑब्वियसली गैर सरकारी गैर हतमी हम बुलाएंगे अभी तक, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं फाइनलाइज्ड वो आ चुके हैं। उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं, लेकिन इसके अंदर क्लेम्स बड़े मुतजाद हैं। तहरीके लब्बैक का मैं मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगा और कलअदम होने के बावजूद अभी भी उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही उन्होंने, यानी जो कि जिन नताइज से तहरीके लब्बैक इत्तफाक नहीं कर रही वो नताइज भी उनके लिए बड़े हौसला अफजा हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। आखिर पूरी रात माजरा क्या हुआ, ये 8-9 घंटे नताइज को हो क्या गया, जबकि 15% टर्नआउट था, सिर्फ 15% लोग वोट देने आए, किसी पोलिंग स्टेशन में 400 से ज़्यादा वोट नहीं था। ये सूरत हाल बनी क्या, नून लीग का मौक़िफ़ क्या है, मरियम नवाज इस सब के ऊपर क्या कह रही हैं, MQM ने क्या रिजर्वेशंस का इजहार किया है, PSP क्या कुछ कह रही है, और आखिरी पोजीशन बनी क्या है, पोजीशन कार्ड क्या है, और TLP का मुस्तकबिल का लाया अमल क्या होने वाला है। क्या कहीं ये तो नहीं हो रहा, और इसके बड़े इम्कानात रोशन है। वैसे मैं आपको बता दूं, डिटेल्स मैं अभी रख दूंगा वीडियो में, कि TLP का कोई और एहतजाज तो नहीं होने वाला। और इसके साथ ही साथ आज का दिन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस दिन बाकायदा तौर पर मैं आपको अभी बता रहा हूं, तहरीके लब्बैक के ऊपर से पाबंदी हटने का जो फैसला है उसके ऊपर बहुत बड़ी पेशरफ्त, और उसके मुतल्लिक हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया और तहरीके लब्बैक ने अपने तमाम तर लीगल चैनल्स यूज़ करने का भी फैसला कर लिया है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है कि तहरीके लब्बैक का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपको और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और आपको हम तमाम तर चीज़ों से अपडेट रख सकें। नाज़रीन कराम, इस वक्त मामला ये बन चुका है कि जो फाइनलाइज्ड रिजल्ट्स आए हैं इसमें आपको पता है कि शुरू में पहले 5-6 घंटे के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें यह था कि बड़ा हेड टू हेड मुकाबला था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। फिर जो फाइनल रिजल्ट्स आए उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल जो है उन्होंने 16,156 वोट्स हासिल किए। नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल जो हैं इन्होंने 15,473, TLP ने 11,125, मुस्तफ़ा कमाल ने 9,227, PTI ने 8,922 और MQM ने 7,511 वोट हासिल किए। पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पर PMLN, तीसरे नंबर पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, चौथे नंबर पर पाक सरजमीन पार्टी, पांचवें नंबर पर हुक्मरान जमात। शहर कायद से, शहर कराची से हुक्मरान जमात 5वें नंबर पर और हुक्मरान जमात की इत्तेहादी जमात MQM जिसका कराची पर होल्ड होता था वो 6ठे नंबर पर आई। यानी एंड से 2 जो पोजीशनें हैं वो इस वक्त हुकूमती पार्टियों की आई हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग है। इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। अब नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर मरियम नवाज़ जो है उन्होंने तो कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया है और कह रही हैं कि वही सिचुएशन हो रही है जो डस्का की है। और इसके अंदर उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, इलेक्शन स्टोलन फ्रॉम PMLN बाय ओनली फ्यू हंड्रेड वोट्स, हमारे से चंद 100 वोटों के मार्जिन से हमसे इलेक्शन चुरा लिया गया है। ECP मस्ट विद होल्ड द रिजल्ट्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड एंड कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शंस, द विक्ट्री विल बी टेम्परेरी एंड विल इंशाल्लाह कम बैक टू PMLN सून। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी, यानी कि डायरेक्टली इल्जाम है इस दफा पीपल्स पार्टी पर। ये सिलेक्टेड के इमरान खान को ताने देने वाले आज तो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह ही रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम तहरीके लब्बैक का ये अभी तक दावा है कि उन्होंने 19,000 फॉर्म 45 के मुताबिक वोट्स हासिल किए। फिर फॉर्म 47 आया तो ये वोट्स आए। तो इस वक्त तहरीके लब्बैक जो है उसने अपनी विक्ट्री का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। तहरीके लब्बैक के तमाम तर जो शूरा के रुकन हैं उन्होंने कहा कि हमारे वोट पर डाका ना डाला जाए, हम जीत चुके हैं। और आपको पता है कि
18 کے انتخاب میں سب سے بڑی مذہبی جماعت بن کر ابھری تھی، البتہ سیٹیں نہیں زیادہ لیں لیکن سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ یہ رہے. تو اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ تھرڈ نمبر پہ آ کے ایون حکمران جماعت سے زیادہ ووٹس لے کر اور کالعدم ہونے کے باوجود. اچھا کچھ میرے ناظرین جو ہیں انہیں یہ ذہن میں سوال ضرور آ رہا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے میرے سے پوچھا بھی ہے کہ یہ کالعدم ہونے کے باوجود تحریک لبیک کے امیدوار الیکشن کیسے لڑ رہے ہیں. اچھا دو چیزیں ہیں، ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے مطابق تحریک لبیک کالعدم ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ابھی یہ کالعدم نہیں ہوئی، اور اس کے متعلق آنے والی ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کی وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کی طرف سے درخواست موصول ہو گئی ہے نظر ثانی کی کہ آپ نظر ثانی کریں اپنے اس فیصلے کے اوپر اور آپ ہمارے کالعدم قرار دیے جانے کا جو فیصلہ ہے اسے باقاعدہ طور پر واپس لیں. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی طرف سے بڑا نرم گوشہ دکھایا جا رہا ہے، اور آج 30 اپریل کو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر سیکٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. وزارت داخلہ کے اندر وزارت قانون کے عہدیداران کے ساتھ ایک کمیٹی اس ایپلیکیشن کا جائزہ لے گی، اور یہ شیخ رشید نے کل تصدیق کر دی تھی کہ یہ درخواست جو ہے یہ موصول ہو چکی ہے. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جس سے یہ پورے کا پورا موقف جو ہے یہ اسٹرانگ موقف بن رہا ہے کہ حکومت شاید تحریک لبیک کو ان بین کر دے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہوں نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا، دوسرا الیکشن رولز 2017 کے تحت بھی. اب الیکشن رولز کے مطابق 15 اپریل کو انہوں نے تحریک لبیک کو بین کیا تھا، آفیشلی کالعدم قرار دیا تھا، نیکٹا نے اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں شامل کر لیا تھا. تو 15 کے بعد 15 مزید دن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا جو کہ حکومت نہیں گئی. تو دس از اے ویری اسٹرانگ انڈیکیٹر کہ معاملات حل ہو سکتے ہیں اور تحریک لبیک کے لیے راستے ابھی تک کھلے ہیں. اب میں آپ کو اس ساری صورتحال کے اندر یہ بتاؤں کہ تحریک لبیک کی طرف سے یہ جو درخواست ہے، اندرونی ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور وزارت داخلہ کے اہلکار اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. اس لیے حکومت اس وقت تک اس جماعت کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی جب تک الیکشن کمیشن تحقیقات کر کے کوئی ریفرنس وفاقی حکومت کو نہ بھجوائے. البتہ یہ الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت نہیں. معاملہ میں آپ کو ایک چین سمجھا دوں. پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت کو رپورٹ دی، پنجاب حکومت نے وزارت داخلہ کو سمری بھیجی، انہوں نے انہیں سفارشات بھیجیں کہ اسے بین کریں، وفاقی کابینہ کو وزارت داخلہ نے بھیجا اور اس نے اپروو کیا. اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ درخواست جو ہے یہ سماعت آج ہونے والی ہے 30 اپریل کو، اور اس کے اندر دائر کی گئی درخواست پر غور کرنے کے علاوہ آج ہونا کیا ہے، دیگر حساس ادارے جو کہ انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے اس جماعت کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس جماعت سے وابستہ افراد کی سرگرمیوں سے متعلق تیار کی جانے والی رپورٹس جو ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا. تو ناظرین کرام ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک کالعدم ہونے اور اتنا بڑا ڈینٹ لگنے کے باوجود ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ کہیں پر نہیں گیا اور انہوں نے اپنے سارے ووٹ حاصل کیے ہیں. اور ایون اگر ہم تحریک لبیک کے موقف کو ایک دفعہ بھول جائیں تو آپ یہ مان لیں کہ تحریک لبیک والے بھی اگر یہ مان لیں کہ جو رزلٹس آ گئے ہیں جسے وہ ابھی مان نہیں رہے ویسے، جو کہ آفیشیل میری بھی کچھ سے بات ہوئی ہے، تو اس سب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے. پتہ نہیں ان کا لائے عمل کیا ہوتا ہے. لیکن اس سب کے اندر ناظرین کرام اب سوچنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس جانب کو جائے گا، اور اس میں تحریک لبیک ایون وفاقی حکومت اور عمران خان صاحب کے لیے تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب بیٹھ کے ایک دفعہ تحمل سے خود اکیلے بیٹھیں. مشیران نے انہیں پہلے بڑا بٹھا لیا اور بڑا ڈبا دیا، آج وہ اکیلے بیٹھیں اور سوچیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اگر ابھی اس سب کے اوپر نہ سوچا گیا، ابھی معاملات ٹھیک نہ کیے گئے، یہ جو کراچی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ خان صاحب کا اگر کوئی ویل وشر ہوگا تو انہیں کہے گا کہ ایک دفعہ اب ری تھنک کریں. جیسے آپ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا اور خود سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کیا اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کیا، تو خان صاحب کو اب سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا. جبکہ ٹی ایل پی نے اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ سیٹ جیتنا. سندھ کے اندر اس کا ہولڈ ہے، سندھ کے اندر اس کی حکومت ہے، تو اس سے کوئی طاقت کا جو توازن ہے وہ تو برقرار رہے گا. پی ٹی آئی کی ایک سیٹ ضرور کم ہو گئی، یہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی، لیکن پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. وہ تو بہت روئیں گے. مفتاح اسماعیل نے ٹافیاں بھی بانٹیں، سب کچھ کیا، لیکن اس ساری سچویشن میں مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ہار گئے ہیں. اور دیکھیں چند 100 سے ہارنا، ایک وہ کہا جاتی ہے بات کہ یو آئدر ون بائی اے انچ اور اے مائل. آپ 1 انچ کے فاصلے سے فرسٹ آ گئے ہیں یا پھر آپ 2 میل کے فاصلے سے فرسٹ آ گئے، آپ فرسٹ ہیں. جو فرسٹ ہے وہ فرسٹ پہ ہی کھڑا ہوگا اور سیکنڈ کے ہاتھ اس الیکشن میں کچھ نہیں آتا. تو یہی وہ بات ہے کہ سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے اڑی ہے. پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری بھی ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا بھی ہے. لیکن اس سب کے اندر جو اپسیٹ ہے، جو سرپرائز ہے، وہ بلا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ ٹی ایل پی کی طرف سے دیا گیا، اور میں نے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں. پی ایم ایل این نے نتائج نہیں مانے، ایم کیو ایم نے اس کے اوپر
تشویش کا اور تحفظات کا اظہار کیا ہے. پی ایس پی نے تحفظات کا اظہار کیا اور ٹی ایل پی تو کہہ رہی ہے کہ ہم ہی جیتے تھے, اور وہ بھی چند سو نہیں, پورے مارجن سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور معاملہ کس طرف جاتا ہے. ابھی تک کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سارے پولنگ اسٹیشنز کے آئے ان کے مطابق پیپلز پارٹی ہیز ون دس الیکشن. اپنا کامنٹ میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ الیکشن میں ہوا کیا, تاخیر کی وجہ آپ کے مطابق کیا ہے, اور کیا ٹی ایل پی جیتی ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کا آئندہ کیا لائے مطلب آپ کا جو آپ کی رائے ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے, ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.